من لسانہ ویدہ. مولانا حجر اسود کا بوسہ دینا بڑی فضیلت کی چیز ہے، بلکہ مولانا یہاں تک کہا گیا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا فضیلت و اجر و ثواب کہ جو شخص حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے گویا کہ اس نے اللہ رب العزت سے مصافحہ کیا. کس سے مصافحہ کیا؟ اللہ، کتنا بڑا موقع. جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اس کی سارے گناہیں جڑ گئیں، اس کی سارے گناہیں ختم ہو گئیں، اللہ نے معاف کر دیا. اتنا فضیلت ہے. لیکن مولانا اگر حجر اسود کو بوسہ دینے میں کسی مسلمان کو دھکا دینا پڑتا ہے، کسی مسلمان کو مکہ لگانا پڑتا ہے، کسی مسلمان کے سر کے اوپر سے اس کو لگت مال کر کے گزرنا پڑے تب یہ حجر اسود کو بوسہ دے سکے گا، وگرنہ بوسہ نہیں دے سکتا. تو مولانا ایسے حالت میں بوسہ دینا تو درکنار، وہ شخص حجر اسود کے قریب بھی جانے کی کوشش نہ کرے. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ اس لیے کہ آپ کسی کو دھکا دے کر حجر اسود کو بوسہ دیں گے، کسی کو اپنے ٹانگوں کے نیچے لگت مال کر کے حجر اسود کو بوسہ دیں گے، کسی کو مکہ لگا کے لتاڑ کے پہنچو گے وہاں، اس میں آپ نے کسی مسلمان کو کیا پہنچایا؟ ایذا. اور میرے آقا نے فرمایا المسلم. تو مولانا ایسے صورتحال میں حجر اسود کو بوسہ دینا بجائے اجر و ثواب و فضیلت کمانے کے الٹا اس شخص پر گناہ چڑھ جائے گا، اس شخص پر گناہ آئے گا. حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، لیکن کسی مسلمان کو اذیت و آزار سے بچانا فرض ہے. مولانا یہ میرے آنکھوں کی دیکھا حال ہے، کچھ لوگوں نے بھیڑ لگایا تھا حجر اسود پر. اب ہر ایک کوشش کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، بوسہ دوں. کچھ عورتیں بھی پھنس گئی تھی بیچ میں، وہ بھی بوسہ دینے کے لیے آگے چلی گئی تھی. یقین کریں مولانا ایک مصری عورت وہ ایسا دب گئی، پس گئی، لگدمال ہو گئی، لوگوں نے اس کے اوپر سے چڑھ کر، کچھ بنگالیوں نے، یہ بڑے ناسرپد ہوتے ہیں، کون؟ بنگالی، یہ حجر اسود کو بوسہ دینے میں بڑے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. مولانا جب اس عورت کو ان کی قدموں کے نیچے نکال دیا گیا، وہ عورت بالکل عریان تھی، اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے. اب مولانا مجھے بتاؤ، ایسے شخص کو جو اس طرح تکلیف دے، وہ بھی کسی عورت کو، کس لیے کہ میں حجرے، ارے بولو نا، میں بڑا ثواب کماؤں گا. مجھے بتاؤ ثواب ملے گا یا الٹا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. سمجھ رہے؟ اسی لیے تو میرے آقا نے تاکید کے ساتھ فرمایا، آقا نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے، زبان سے، ہاں، جو کسی کو اذیت پہنچائے گا مولانا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو علامہ کشمیری رحم اللہ نے تعبیر فرمایا کہ وہ کافر بھی نہیں ہے لیکن وہ تعریف کے لائق مسلمان بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟
جو اصطلاح علامہ انور شاہ کشمیری نے کل بتایا تھا وہ مجھے تم بتاؤ، آج دیکھتا ہوں کہ تمہیں یاد ہے یا نہیں ہے۔ کیا کہا؟